إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب حاضرین جمعہ، ساری تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ بے شمار درود و سلام اس کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین، آج انسان کی زندگی دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس نہیں تھیں اور آج ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں ہمارا لائف سٹائل بہت بہتر ہے، ہمارے مکانات خوبصورت ہیں، ہمارا لباس بہت اچھا ہے، ہمارے کھانے بہت ہی عمدہ قسم کے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، سکون سے کھاتے تھے۔ آج کمانے والے زیادہ ہیں، آج آمدنی کے ذرائع زیادہ ہیں، بزنس کے طریقے بے شمار ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آج جن گھروں میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی ایسے گھر، ایسے کھانے، ایسے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے آج اتنی ترقی دی ہے انسانوں کو۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ یہ سکون کہاں ملے گا؟ سکون نہیں ہے۔ گھر عالیشان ہے، گھر بہت اچھا ہے، گھر میں سکون کی ساری چیزیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سکون کہاں ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ ایک بادشاہ عبد الرحمن نام کا آیا، جب دنیا سے جانے لگا تو کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے ہیں۔ 50 سالوں تک اس نے اندلس کے اوپر حکومت کی تھی۔ دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، عہدہ، منصب، کرسی یہ انسان کو سکون نہیں دے سکتی ہے۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دولت مل جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہم پتی ہیں، لیکن رات میں سونے کے لیے ان کو نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں، سکون نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نشہ کر لیا جائے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے نشیڑی، کتنے جواری، کتنے شرابی ایسے ہیں جن کے گھر بار بک گئے، جن کی پراپرٹیاں برباد ہو گئیں، جن کے بچے روڈ پہ آ گئے۔ نشہ بھی انسان کو سکون نہیں دیتا۔ سکون کہاں ملے گا؟ میرے بھائیوں، جس مالک نے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی رب نے یہ بتایا بھی ہے کہ سکون کہاں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے وہ ہے اللہ کی توحید اپنانے سے۔ ایک بندہ جب اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اس کی زندگی میں وہیں سے سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد توحید میں ملاوٹ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو انسان اللہ کا در چھوڑ دے، کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکے، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، جس مالک نے اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے، جس مالک نے اس کو روزی دیا ہے، جو مالک اس کو سانس لینے کا موقع دے رہا ہے، وہ اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکے، وہ انسان دنیا کی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا ہے۔ سکون آتا ہے خالص توحید سے، بندہ صرف اللہ کا ہو جائے۔ نمبر 2 جس سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے وہ ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں تم جان لو تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا، تمہارے دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب تک میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ کسی جماعت میں، کسی مجلس میں میرا نام لیتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں اس کا نام لیتا ہوں۔ اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کر کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بہت ہی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، مجھے یاد کرنے سے اپنا منہ موڑے گا، دنیا کی زندگی ہم اس کی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرمائے گا جس طرح سے تو نے اللہ کو بھلا دیا تھا اسی طریقے سے آج اللہ نے تجھے بھی بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں جو سکون آتا ہے وہ اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اسی طرح سے انسان کو زندگی میں جو سکون ملتا ہے جن چیزوں سے، انہی میں سے ایک چیز ہے تقدیر پر ایمان۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن تقدیر پر ایمان انسان کو زندگی میں سکون دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔
لیکن جس بندے کا تقدیر کے اوپر ایمان نہ ہو وہ سوسائڈ کرتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ جب دنیا کے اندر ناکام ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ، تقدیر پر یقین رکھنے والا بندہ، وہ کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں آتا۔ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھی تھی، ہم کو نہیں ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آئے لوگوں، ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی ہم تمہاری جان لے کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کبھی دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی چھین کر کے آزماتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، تقدیر پر ایمان یہ انسان کو میرے بھائیو سکون دیتا ہے۔ ایک ایمان والا بندہ، تقدیر پر ایمان رکھنے والا بندہ سکون سے رہتا ہے۔ کیا انبیاء کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ دونوں کا انتقال، قاسم اور عبداللہ دونوں کا انتقال 55 میں ہو گیا۔ آپ کا جو تیسرا بیٹا تھا ابراہیم، جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوا تھا، جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، جب وہ لگ بھگ 1.5 سال کا ہوا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو جیسے ہی اپنی گود میں اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، زندگی کا آخری سہارا ہے، آخری بیٹا ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ ایک باپ سے پوچھئے، جس کا آخری بیٹا دنیا سے چلا جائے تو اس کو کتنا درد ہوتا ہے۔ ایک باپ کس طرح اور کس غم کے ساتھ اپنے بچے کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے اس بیٹے کو مردے کی حالت میں دیکھا تو فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، تیری جدائی کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل بھی غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اپنی زبان سے ہم کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان، اس کو بولتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان انسان کو زندگی میں سکون دیتا ہے۔ اسی طرح سے جن چیزوں سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ انسان کی زندگی میں اس کے حالات ساتھ نہ دیں، وہ پریشان ہو، مصیبتیں آ جائیں، کوئی بھی بات ہو جائے، تقدیر پر توکل، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، جو انسان کو اندر سے ہمت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر چھپے تھے اور دشمن آپ کی تلاش میں تھے، ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن بالکل غار کے منہ تک آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو فرمایا لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا ایمان دیکھیے، توکل دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم 2 ہیں؟ ہم 2 نہیں ہیں، ہمارا تیسرا ہمارا رب ہے جو ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ہے تقدیر، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ایک تنے تنہا توحید والے کو جلانے کے لیے ایسی آگ لگائی گئی کہ پورے گاؤں اور پوری بستی کو اس آگ کے اندر جلایا جا سکتا تھا۔ ایک تنہا آدمی کو جلانے کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ پر توکل میرے بھائیوں انسان کو زندگی میں سکون دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو زندگی میں
جن چیزوں سے سکون ملتا ہے وہ ہے نیک بیوی. نیک بیوی کا انسان کو زندگی میں پا لینا، انسان کا زندگی میں پا لینا یہ سکون کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. شادی شدہ زندگی میں اگر سکون نہ ہو تو انسان کی پوری لائف بیکار ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں پھر کہیں چین نہیں پاتا ہے اگر اس کو اپنے گھر والی سے سکون نہ ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک میاں بیوی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ان دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب سی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے. دونوں الگ الگ خاندان سے، الگ الگ قبیلے سے، کبھی کبھی الگ الگ ملک سے دونوں کا تعلق ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے. ایک نیک خاتون، نیک بیوی انسان کو زندگی میں سکون دیتی ہے. میرے بھائیوں، یاد کیجیے وہ موقع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور آپ کے اوپر قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے، بھاگے ہوئے گھر آئے اور فرمایا اے خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. اے خدیجہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ نے قرآن کی 5 آیتیں میرے اوپر نازل کی ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ذمہ داری اللہ نے میرے کاندھے پہ ڈالی ہے میں اس ذمہ داری کو اپنے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں پا رہا ہوں. لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. آپ سوچئے کہ ایک شوہر جب پریشانی کے عالم میں ہو اور اس کی بیوی اس کا ساتھ دینے والی ہو تو اس آدمی کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو ایسی بیوی نہ ملے یا اس کی بیوی ایسی نہ ہو جو اس کو تسلی دینے والی ہو تو ایسا انسان اور بھی زیادہ ڈپریشن اور بے سکونی میں جاتا ہے. ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک نیک خاتون کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وہ بات ایک نیک خاتون کے لیے عبرت ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول اللہ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے شوہر، آپ تو رشتہ داری جوڑتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق بات بولتے ہیں. اللہ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کو رسوا نہیں کرے گا. اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کاندھے پہ ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے گا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکیں گے. میرے بھائی اور دوستو، ایک نیک خاتون انسان کو زندگی میں سکون دیتی ہے. اسی طرح سے انسان کو زندگی میں سکون ملتا ہے حلال کمائی سے، حلال راستہ اپنانے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اکتسبہ المال. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، انسان پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے. ام من حلال ام من حرام، حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی. انسان جب حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور حلال طریقے سے جب وہ اپنی کمائی حاصل کرتا ہے تو اس کو زندگی میں سکون ملتا ہے. لیکن جب وہ حرام کے راستے اپناتا ہے
تو پھر اس کی زندگی میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی مثال جو غلط طریقے سے کمائی کرتے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ جو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کمائی کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، جو غلط طریقے سے پیسے کما رہا ہے، وہ کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اس کے پاس پیسے تو آ رہے ہیں لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ حلال کمائی سے میرے بھائیوں انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کے بے شمار راستے پیدا کیے ہیں، حلال کمائی کے بے شمار ذرائع ہیں، حلال چیزیں انلمیٹڈ ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں وہ ان کی لمٹ ہے، آپ حرام چیزوں کو گن سکتے ہیں۔ اللہ نے اور نبی نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے حدیثوں میں ایک ایک کا نام لے کر کے بتایا ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے حلال کمائی کے بے شمار اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہیں۔ انسان جب اس کی تلاش میں جاتا ہے اور اس طریقے سے جب کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے اور اس کو سکون کی زندگی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اگر انسان کو زندگی میں سکون چاہیے تو اللہ نے جو دیا ہے آپ اسی میں خوش رہیے، اسی میں خوش رہنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کا دیکھ کے مت جلیے۔ آپ ایسا مت سوچیے اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے تو وہیں سے اس کو بے سکونی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خوشی تلاش کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو 4 ویلر دیا ہے آپ اسی میں خوش رہیے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بائک سے چلتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو بائک دیا ہے آپ اسی میں خوش رہیے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سائیکل سے چلتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو سائیکل دیا ہے تو آپ اسی میں خوش رہیے۔ ارے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیدل چلتے ہیں، اور اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ اسی میں خوش رہیے۔ ارے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں، جو بغیر کسی سہارے کے ایک قدم بھی نہیں جا سکتے ہیں، جن کو ہر وقت سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم اللہ کی نعمتوں کو اس انداز میں دیکھیں تب ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہمارے اوپر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دنیا میں ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، تب تمہیں پتا چلے گا اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو دنیا میں تم سے اوپر ہیں، ورنہ تمہیں ایسے لگے گا جیسے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کی نعمتوں کو ہم اس انداز میں دیکھیں تب ہم کو پتا چلے گا کہ آج جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے کھانے، ایسے کپڑے، ایسے گھر، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سپنے ہیں، وہ بھی ایسی لائف جینا چاہتے ہیں جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، وہ بھی ایسا کھانا کھانا چاہتے ہیں جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، آپ کبھی ہاسپٹل جا کر کے دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ ہاسپٹل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ موت آ جائے، اس بیماری سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، لیکن موت نہیں آ رہی ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے غالب ایک شاعر کہتا ہے تنگ دستی گرچہ ہو غالب، غالب کہتا ہے کہ اگرچہ تھوڑی پریشانی ہے، تھوڑی تنگ دستی ہے، کبھی کھاتے ہو کبھی ویسے ہی سو جاتے ہو، اگرچہ ایسا ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی تو ہے، تندرستی تو اللہ نے دے رکھی ہے، یہ کس نعمت سے کم ہے؟
میرے بھائیوں یہ نعمتیں ایسی ہیں ان کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی تم قدر کر لو. جب یہ دو نعمتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ دوبارہ لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے. الصحت والفراغ. جب تک صحت ہے تندرستی ہے اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے. اپنی صحت کو غنیمت جان لو, اپنی تندرستی کو غنیمت جان لو. والفراغ. اور جب تک خالی اوقات ہے خالی ٹائم ہے اپنے ٹائم کو تم غنیمت جان لو, اس سے فائدہ اٹھا لو. جب یہ وقت چلا جائے گا تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کو اس انداز میں دیکھیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنی اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے کفار مکہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کہ جب تم بھوکا ہوتے تھے تو اللہ تم کو کھلاتا تھا, اور جب تم خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے تو اللہ تمہیں امن دیتا تھا, تمہیں سکون دیتا تھا. اگر ہم چین سے سو لیتے ہیں, اگر ہم آرام سے اپنے بستر پر آرام کر لیتے ہیں, چین کی نیند آ جاتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من اصبح منکم معافا فی جسدی. تم میں سے جو آدمی صبح اٹھتا ہے اس حالت میں کہ وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, آمنا فی سربہ, اپنے بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے کے لیے یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صبح کا سورج دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں. اب سوچیں کہ کیسے ان لوگوں کو نیند آتی ہوگی. آج اگر ہم اور آپ امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. امن کے ساتھ کسی ملک میں کسی بستی میں رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی ایک سکون کا ذریعہ ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو سو رہے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صبح کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں. اللہ کے لیے فرماتے ہیں اپنے بستر کے اوپر آرام سے سویا ہے. عندہ قوت یومہ, اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے, ایک دن کی خوراک ہے. جو شخص صبح اٹھتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے, آرام سے اپنے بستر کے اوپر سویا ہے اور ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی ہیں. گویا اللہ نے ساری نعمتیں آپ کو دے دی ہیں. آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر حالت میں ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان امیروں سے بہتر ہیں جو لون کے نیچے دبے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, ہم اللہ کی نعمتوں کو اس انداز میں دیکھیں تب ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, اور تب ہم کو سکون ملے گا, تب ہم کو اچھا ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہتر بنایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری زندگی میں تو سکون پیدا فرما دے. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی تو غیب سے مدد فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو تو شفاء کاملہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر امن اور چین اور سکون تو عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام اور توحید پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.